بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فکر فردا کے ناظرین کو السلام علیکم۔ آج میرے کامیاب نسخے پروگرام ڈاکٹر مرتضیٰ مغل کے ساتھ میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے الامراض، قبض، کانسٹیپیشن، اور اس کا ہومیوپیتھک کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم اس کو یہ ٹاپک آج لے کے آئے ہیں ناظرین آپ کے لیے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ناظرین کہ قبض جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بیماریوں کی پیدا ہونے کی وجہ ہے۔ اگر انسان کو بھوک صحیح لگتی ہو اور انسان کو چھوٹی بڑی حاجت بول و براز جو ہے وہ صحیح آتا ہو تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ انسان بیمار رہے۔ ہماری مختلف عادات ہیں، ہمارے کھانے پینے کے طریقے ہیں، آج کل کی ملاوٹ شدہ چیزیں ہیں، گھی ہے گندا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، تو یہ ہمیں اور ہمارے سوچیں، ہمارے خیالات، ہمارے تناؤ، ہمارے انگزائٹی، یہ سب جو چیزیں ہیں ناظرین، یہ ہمیں معدہ، جگر، پتا، معدہ اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہماری بڑی آنت جو ہے اس کی کارکردگی میں کمزوری پیدا ہوتی ہے اور نظام ہضم کی خرابیوں کے ساتھ جو ہے وہ قبض جیسا مرض پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر آپ سے ناظرین میں بات کروں، ہمارے حکیم حکماء جو ہیں وہ تو جہاں تک میں نے ان کو نوٹ کیا ہے، جن دوستوں سے بات ہوئی ہے، وہ تو ہر بیماری کا ٹریٹمنٹ کرتے ہوئے جگر کا ٹریٹمنٹ پہلے کرتے ہیں۔ اگر جگر ٹھیک ہو، جگر کی چار بافتیں جو ہیں، سودا، صفرا، ہمراہ، بیضا، اگر ان کی پروڈکشن اور جو ہے وہ برابر رہے، اپنے تناسب میں رہے، تو وہ ان کا خیال ہے کہ انسان بیمار نہیں ہوتا، اور ان کا خیال ٹھیک ہے کہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کا کھانا پینا، آپ کی بھوک صحیح ہے اور آپ کا حاجت صحیح ہے تو آپ نارملی آپ بیمار نہیں ہوتے۔ تو اس میں شروع کرنے سے پہلے ناظرین میں بتانا چاہوں گا کہ میڈیسن جو ہے، میڈیسن از اونلی فار دا پیشنٹ، اٹس ناٹ فار دا پروفٹ۔ ہم نے کیا سسٹم بنایا ہے، ہمارے جو بھی سسٹم ہو، الٹرنیٹ میڈیسن ہو، ہمارے حکماء ہوں، ہمارے ایلوپیتھک معالجین ہوں، ان میں سے کم لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں، جو مسیحا ہیں، جو ہمارے لیے مخلص ہیں، ہمیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اکثر جو ہمارے وہ ان سب شعبوں میں، چاہے وہ ٹیسٹ کرنے والے ہوں، چاہے وہ کمپنیاں ہوں دوائیاں دینے والی، یا جو ڈاکٹرز ہیں یا حکیم ہیں، ہومیوپیتھ ہیں، یہ اپنے ذاتی انٹرسٹ کو اولین رکھتے ہیں۔ تو میں اسی تناظر میں یہ جملہ بولا ہے کہ میڈیسن از فار دا پیشنٹ، اٹس ناٹ فار دا پروفٹ۔ اگر آپ میڈیسنز کے ذریعے بیش بہا پروفٹ کمانے کی کوشش کریں گے تو میں ان کو یہ میسیج دیتا ہوں کہ آپ انسانیت کے لیے کوئی فلاح کا کام نہیں کر رہے۔ تو اس ہومیوپیتھی کو، یہ جو اللہ کی ایک نعمت ہے دنیا میں، اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر مرض کے لیے جو اللہ نے پیدا کی ہے اس کے لیے دوا اللہ نے رکھ دی ہے، دوا پیدا کر دی ہے۔ اور یہ مسلم کی حدیث ہے، فرمان رسول ہے۔ اللہ کے رسول نے بخاری میں شریف میں فرمایا کہ ما انزل اللہ دائن، اللہ نے کوئی مرض نہیں بھیجا الا قد انزل له شفا، سوائے اس کے کہ اس کے لیے کوئی شفا بھیجی ہو۔ تو یہ دونوں جب میں احادیث پڑھتا ہوں تو ناظرین مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جب میں یہ پڑھنے کے بعد، حالانکہ میں شوق سے یہ سارا کام کرتا ہوں، 22 سال سے فری کیمپنگ کرتا ہوں، اور مجھے اس کا پیشن ہے، مجھے شوق ہے، وہ اس لیے کہ یہ لو کاسٹ سسٹم آف میڈیسن ہے، یہ نان ٹاکسک ہے، یہ دوائیوں کے، اینٹی بائیوٹکس کے اور ہیوی اینٹی بائیوٹکس پہ اور براڈ بیسڈ اینٹی بائیوٹکس کے دے کر اور اعضاء کاٹ کر اس طرح سے نہیں کرتی۔ جہاں ضروری ہے وہاں تو چلو ضروری ہے، لیکن عام حالات میں ایسا نہیں ہے۔ یہ نان ٹاکسک، لو کاسٹ اور کمپریہنسو قسم کا سسٹم آف میڈیسن ہے، جس کو آپ الٹرنیٹ میڈیسن میں اس کا کمپوننٹ ہے ہومیوپیتھی۔ یہ ہنڈریڈس آف ملینز آف لوگ جو ہیں، پیپل آل اوور دا ورلڈ اس کو یوز کرتے ہیں، اور یونائٹڈ نیشنز کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا سیکنڈ لارجسٹ سسٹم آف میڈیسن ہے۔ اور میں اس پہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ معجزے کر دکھانے کا اپنے اندر صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ ہم نے پچھلے دنوں میں سن رہا تھا، انڈین پارلیمنٹ کے 2 پارلیمنٹیرینز اپنی پارلیمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ یہ ہومیوپیتھی ہے۔ وہ ایک صاحب ان کے پارلیمنٹ کے ممبر کہہ رہے تھے کہ 45 سال پہلے
میگرین کا ان کو جو ہے اٹیک ہوتے تھے، اور انہوں نے ہومیوپیتھ سے، کسی کا نام بھی انہوں نے لیا، ان سے وہ دوا لی، اور وہ 45 سال سے وہ اٹیک ان کو نہیں ہوئے. اور یہ واقعتاً اس طرح سے ہے. اور انڈیا میں، ہمارے پڑوسی ملک میں اتنے ہائی لیول پہ یہ بات ہوئی، یہ باتیں ہوتی ہیں، وہاں یہ سسٹم آف میڈیسن بہت رائج ہے. اگر برطانیہ کو لیا جائے تو وہاں کے جو پرنس ہیں، وہاں کی جو ملکہ ہیں، وہ اس سسٹم سے مستفید ہوتی ہیں. تو یہ افیکٹو ہے فار ٹریٹنگ کرونک ڈیزیزز. اور ہوتا بھی ایسے ہی، جب لوگ ہر طرف سے مایوس ہوتے ہیں تو یہاں آتے ہیں، اور پھر یہاں سے جب ان کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر میں نالائق ہو سکتا ہوں، ڈاکٹر مرتضیٰ مغل ایز اے ہومیوپیتھ ناکام ہو سکتا ہے، اس کا علم کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ جان لیں ناظرین کہ ہومیوپیتھی میں بڑی اللہ نے طاقت رکھی ہے. اس میں ہزاروں میڈیسنز ہیں، 4-5 ہزار میڈیسنز ہیں، اور ان کی سینکڑوں پوٹنسیاں ہیں جن کو خیر یاد رکھنا بھی مشکل ہے. لیکن جو ہمارے لائق ہومیوپیتھ ہیں، جو جینون سنسیئر انسانیت کے لیے مسیحا جو ہیں، وہ بڑی خدمت کر رہے ہیں. ان کا اجر ان کا رب ان کو دے گا. ہم کیا دیں گے؟ ان کا رب ان کو اس کا اجر دے گا. اور یہ نیچرل ہومیوپیتھی جو ہے وہ نیچرل ہے. یہ بہت کم سائیڈ ایفیکٹس رکھتی ہے. یہ ان کی چھوٹی چھوٹی ڈوزز یہ ہم لوگوں کو دیتے ہیں، اور یہ مرض کو دبانے کے بجائے ناظرین مرض کو ہیل کرتی ہے، ہیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ برس جیسے مرض کو، لیکوڈرما کو، یہ میگرین جیسے مرض کو، جیسے میں نے انڈین پارلیمنٹرین کی بھی بات کی، یہ درد شقیقہ ہو، میگرین ہو، پٹھوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، یہ جو اسپائنل پین ہے وہ ہو، یہ اور بڑا شدید ہوتا ہے. یہ ان تمام دردوں کو، تمام جسمانی دردوں کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ آپریشن سے، ایمپوٹیشن سے لوگوں کو بچاتی ہے اور اس کی صلاحیت رکھتی ہے. یہ جو الٹرنیٹ میڈیسن ہے ناظرین، یہ خود ایک نعمت ہے. پانی سے علاج، روزے سے علاج، آیوویدک علاج، ہولسٹک میڈیسن سے علاج، نیچروپیتھی سے علاج، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ہومیوپیتھی ان کا ایک بہت زبردست کمپوننٹ ہے. اعصابی طور پر یہ کام کرتی ہے، یہ معدے کے ذریعے کام نہیں کرتی. اس کی جو مدر ٹنچرز ہیں وہ معدے کے ذریعے کام کرتے ہیں، لیکن باقی جو پوٹنسیز ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی طاقتیں ہم دیتے ہیں، وہ اعصابی طور پہ کام کرتی ہیں، اس لیے وہ بہت کم نقصان کرتی ہیں. تو آج کے ٹاپک پہ آتا ہوں. جو میں تحفہ اپنے ناظرین کے لیے لاتا ہوں کہ جگر اور پتے کی ناقص کارکردگی کے نتیجے میں جو پیدا ہونے والی نظام ہضم میں خرابیاں ہیں، اور ہماری غیر معتدل زندگی ہے، مرغن غذائیں ہیں، ہر وقت بیٹھے رہنا ہے، ٹینشن ٹارچر کا ماحول ہے، ان تمام چیزوں میں ویسے تو ہمارا مسئلہ پیٹ ہی ہے، وہ کوئی بھی ہو اس کو مسئلہ پیٹ ہے، لیکن ہماری بیماری بھی پیٹ ہی ہے. تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میں آپ کے لیے آج کا نسخہ لایا ہوں. یہ جو دوائیاں میں بتا رہا ہوں ان میں چڑچڑاپن آپ کو آتا ہے، مینٹلی اریٹیبلٹی آتی ہے، نامکمل حاجت ہوتی ہے، اور صبح کے وقت علامات بہت شدید ہو جاتی ہیں، شدید قبض، کالا پخانہ، گول مینگنیوں کی طرح کا پخانہ، سیاہ پخانہ، خشکی منہ سے لے کے مقد تک بندے کو ہو، جلا ہوا پخانہ آتا ہو، بوڑھوں کی ایسی قبض کی جو کرونک قبض ہو، انتڑیوں کا ایسا لگے جیسے فالج ہو گیا، موومنٹ ختم ہو گئی ہے، اس کے لیے ناظرین یہ نسخہ ہے میں آپ کے لیے پیش کرتا ہوں. وہ نسخہ یہ ہے کہ نقص ومیکا رات کو، اور اس کی پوٹنسی کا نمبر ہے LM1. نقص ومیکا LM1 روزانہ رات کو ناظرین 15 دن تک ایک خوراک کھانی ہے، ایک خوراک آپ لیں گے. دوسری دوائی میں ہے کہ پلمبم میٹ 200 میں اور برائنیا 200 میں، ان دونوں کو ملا کر، پلمبم میٹ 200 اور برائونیا 200، ان دونوں کو ملا کر دن کو ایک خوراک کھانی ہے. اور رات کو ناظرین ایسے جو امراض کے مریض ہیں ان کو کاربو ویج 3X میں گولیاں ہیں، اور اوپیم 3X میں گولیاں ہوں تو ٹھیک، ادروائز قطرے ہیں. ان کی 5 قطرے اوپیم کے اور 2 گولیاں ہر کھانے کے بعد کاربوویج کی، یہ آپ نے لینے ہیں، اور ان سے انشاءاللہ تعالی دائمی سے دائمی قبض جو ہے وہ دور ہوگی. میں پھر بتاتا چلوں کہ کاربوویج 3X میں ٹیبلٹس ملتی ہیں، 2 گولیاں ہر کھانے کے بعد اس کو کھانا ہے، اور اوپیم 3X میں قطرے ہوں گے، وہ 10 قطرے ہر کھانے کے بعد آپ نے وہ لینے ہیں. اور اس کے بعد میں 2-3 کمپنیوں کے کمپاؤنڈز بتاتا ہوں کہ اگر
یہ تو ہمارا نسخہ ہے، اس کو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. لیکن اگر آپ نے ملا ہوا کوئی نسخہ لینا ہے تو 3 کمپنیوں کے 3 نسخے میں آپ کو دے رہا ہوں. ایک کمپنی ڈاکٹر ریکویجن کمپنی جرمنی کی کمپنی ہے، ان کا نسخے کا نام ہے ڈراپس ہیں ان کو کہتے ہیں R192 ڈراپس. R192 ڈراپس یہ آپ 20 قطرے دن میں 6 بار بھی لے سکتے ہیں. دن میں 6 بار، جب آرام آ جائے تو پھر دن میں 3 بار 20 قطرے تھوڑے سے نیم گرم پانی میں ڈال کے لینے ہیں. یہ ایک طریقہ یہ ہے. اگر یہ نہ لینا چاہیں تو مسعود اینڈ کمپنی ہے، پاکستان کی بہت اچھی کمپنی ہے، ان کے قطرے ہیں، ان کی گولیاں ہیں، اس کو یلیکس بولتے ہیں، یلیکس. وہ اگر بہت زیادہ شدید قبض ہے تو 2 گولیاں، ادروائز 1 گولی نیم گرم پانی سے یا نیم گرم دودھ سے رات کو سوتے وقت 8-10 دن تک لگاتار ناظرین آپ لے سکتے ہیں. اور تیسری کمپنی، وہ بھی لوکل کمپنی ہے، کمال لیبارٹریز کی دوائی ہے، اس کو لوزی کہتے ہیں. لوزی، ان تینوں میں سے کوئی ایک استعمال کر لیں، بتا میں تینوں رہا ہوں. لوزی LUZY لوزی کی ٹیبلٹ ہے. وہ بھی اگر بہت کرونک اور بہت شدید قبض ہو تو 2 گولیاں، ادروائز 1 گولی گرم دودھ یا گرم پانی سے رات کو سوتے وقت آپ نے لینا ہے. پانی بھرپور پینا ہے، اور پانی بھی کوسا پینا ہے، بھرپور پینا ہے. 20 گلاس کے قریب آپ پانی پئیں، اور ذہنی جو آپ کا تناؤ ہے اس سے دور رہیں. بیٹھنے کا جو ہر وقت کا کام ہے اس سے بھی اجتناب کریں. ہر گھنٹے بعد آپ اٹھ کے آدھا گلاس پانی پئیں، تھوڑی سی واک کریں، اور صبح شام اگر ہو سکے تو 5 کلومیٹر واک کر لیں. اس سے بھی بہت آسانیاں پیدا ہوں گی. جبکہ جن لوگوں نے بہت زیادہ دوائیاں دوسری کھائی ہوئی ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ انتڑیوں کو بہت نرم کرتی ہیں. تو یہ ہماری دوائی جو ہے وہ اس کو بھی، انتڑیوں کے سسٹم کو بھی ٹھیک کرے گی، اور اس مرض کو بھی انشاءاللہ تعالی کیور تک لے جائے گی. ناظرین، یہ ہمارا نسخہ ہے، یہ ہمارا 20-22 سال کے کیمپنگ کا نتیجہ ہے، جو آپ ضرور لیجئے. آپ دوبارہ سے یہ ویڈیو دیکھیے، آپ یہ دوائی لیجئے. کوئی مسئلہ ہو تو نیچے چلتے نمبروں پہ فون کر کے ہمارے معالجین سے آپ اس کے بارے میں پتہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کو افاقہ آئے، آپ میری ہدایت کے لیے اور میری ماں باپ کی دعاؤں کے لیے ضرور دعا فرمائیے. یہ میں اس کا طالب ہوں. اور اگر یہ دوائی کسی کو فری چاہیے، مفت چاہیے، تو وہ نظریہ پاکستان اسکول، لین نمبر 3، گلستان کالونی، نزد ایوب نیشنل پارک، راولپنڈی کینٹ سے کسی بندے کو بھیج کر، یہ نمبر چل رہا ہے، پتہ وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں، تو وہاں سے کسی کو بھیج کر کوریئر اور بائکیا کے ذریعے یا خود آ کر آپ 15 دن کی دوائی ہر بار جب بھی چاہیں بالکل مفت حاصل کر لیں. یہ ہم پیورلی اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.